السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے دوستو یہ خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو اور نہ دل میں اس کی برائی ہو، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضائه، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو بے چوں چرا تسلیم کر لے، یہ نہ کہے کہ یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے، اب پیش آ چکنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایسا کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستو منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ تو پیش آنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم اگر 1000 تدبیر بھی کر لیتے تب بھی وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا، لہذا اب فضول یہ باتیں کرنا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے منافی ہیں۔ ایسی باتیں کرنا مومن کا کام نہیں۔ دوستو، حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسان کے پاس رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ جو غم پیش آیا ہے تمہاری ناراضگی سے وہ غم دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس ناراضگی سے غم کی شدت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ ہائے ہم نے یہ نہ کر لیا ہوتا، فلاں تدبیر اختیار نہ کر لی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ رضا بالقضاء میں در حقیقت انسان کی تسلی کا سامان ہے اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہ تقدیر دوستو عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدہ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات کو بڑی توجہ سے سننا دوستو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلا ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا، یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیر اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لہذا واقعہ پیش آ چکنے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقہ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزارہا صحابہ اکرام شہید ہوئے۔
آج بھی اردن میں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس پورا قبرستان ان صحابہ کرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں یا واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ اس ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کی ذریعہ موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی ہے۔ دوستو یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ ہم نے اختیار کر لی، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی رہیں گے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہذا واقعے کے پیش آنے سے پہلے عقیدہ تقدیر کسی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آ جائے تو اس پر راضی رہو، لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ فیصلہ تو بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا، تو اس کا نتیجہ سوائے پریشانی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آ چکا وہ بدل نہیں سکتا، اور آخر کار تمہیں سر خم تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلے دن سے ہی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے دوستو، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آئے یا کوئی غم یا صدمہ پیش آئے تو اس غم اور تکلیف پر رونا صبر کے منافی اور خلاف نہیں اور گناہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے، رونا بھی جائز ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع کریں کہ ایک طرف فیصلے پر راضی بھی ہوں اور دوسری طرف غم اور صدمہ کا اظہار بھی کرنا جائز ہے؟ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غم اور صدمہ کا اظہار الگ چیز ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا الگ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں، اور حکمت معلوم ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے غم اور صدمہ بھی ہے، اور اس غم اور صدمے کی وجہ سے ہم رو بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری، لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ برحق ہے، حکمت پر مبنی ہے، لہذا رضا سے
یعنی عقلی طور پر انسان یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک مریض ڈاکٹر سے آپریشن کرانے کے لیے اسپتال جاتا ہے اور ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے اور اس کو خوشامد کرتا ہے کہ میرا آپریشن کر دو۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا تو اب یہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کو رنج اور صدمہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کو آپریشن کی فیس بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ بلکہ اس طرح ایک مومن کو اس دنیا میں جتنی تکلیف اور جتنے صدمے پہنچتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آپریشن کر رہا ہے، اب اگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو تو اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ لہذا عقلی طور پر اگر یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پھر انسان اس صدمے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم کرے، روئے، چلائے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو دوستو، اس طرح اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر، رضا بالقضاء پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔